اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ سے بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل سلام آقا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج سلام آقا کو لائک کر کے فالو کر دیں اور سی فرسٹ کر دیں، تاکہ یہاں پر جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ولادت سے قبل ہی بحالت سفر مدینہ منورہ میں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال لے گئیں۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے اور ماحول اور معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام آلائشوں سے پاک صاف رہے، بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند قیرات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریعی دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی، چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، اور شرم و حیا اتنی غالب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو ترس کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہ بند کھول کر کندھے پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو۔
کسب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا اور امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست تو دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدا بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ بلا شبہ اے مسلمانوں، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات اور قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ بحوالہ الاحزاب آیت نمبر 21۔ جب سن مبارک 40 کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک وحی کی آمد بند رہی، پھر لگاتار آنے لگی۔ وحی آسمانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام اور باری تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو بڑی قوت والا صاحب عرش کے نزدیک ذی مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ بحوالہ تکویر آیت نمبر 19 سے 21۔ اس وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے کامل بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ بن کر سامنے آ گیا۔ امت کے ہر فرد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک اعلیٰ مثال ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کر سکتا ہے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ طور پر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ابتدائی دعوت پر عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت پوری قوت سے شروع کی۔ بعض نے مانا اور بعض اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ چنانچہ 590 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ 790 میں قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدے پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے۔
اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شعب ابی طالب میں نظر بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ یہ دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ 10 نبوت میں قریش کے بعض افراد کی کوشش سے یہ معاہدہ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزادی ملی۔ اسی سال نصارہ نجران کا ایک وفد مسلمان ہوا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ قریش کی ایذا رسانی اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ الٹا در پہ ایذا ہوئے۔ یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے۔ 11 نبوت۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ 5 وقت نماز فرض ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی، چنانچہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ 12 نبوت۔ اس سال اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ 13 نبوت۔ اس سال مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے گھیرے سے باطمینان نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ ان کو ساتھ لے کر غار سور تشریف لے گئے۔ یہاں 3 دن رہے، پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ کی نواحی بستی قباء پہنچے۔ یہاں سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ قباء میں 14 دن قیام رہا، وہاں ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر فرمائی۔ اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و جہاد کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعتیں بھیجنا شروع کیں۔ جس جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں خود نہیں گئے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی جماعت کو بھیجا، اسے سریہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرایا کی تعداد 47 ہے اور غزوات کی تعداد 27 ہے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دستے سریہ روانہ فرمائے، لیکن مقابلہ نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقتباس آپ کی خدمت میں اسی چینل پر پیش کیا جائے گا، تو براہ کرم آپ اس چینل یعنی سلام آقا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔